قرآن مقدس میں ہم تک پہنچائی ہے، پھر صرف پہنچائی نہیں، ساتھ میں اپنا تعارف بھی کروا دیا، کچھ اور الفاظ میں تعارف کروایا۔ یہ جو آیت کریمہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورۃ قصص کی، خالق کائنات نے بڑے عجیب انداز میں تعارف کروایا ہے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، ذرا پوچھئے گا ان لوگوں سے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا بتاؤ نا، فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ چاہوں تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات بنا دو، ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے، فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ چاہوں کبھی سورج طلوع ہی نہ کرو، ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے، فرمایا بتاؤ نا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، فرمایا ہے کوئی دنیا کائنات میں اللہ کے مقابلے میں ایسا معبود، ہے کوئی دنیا کائنات میں ایسا خالق ہو، فرمایا جو دوبارہ سے اس رات کو دن کے اندر تبدیل کر دے، فرمایا اگر میں ہمیشہ رات کر دوں، کوئی اس کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے تو لے آؤ میرے سامنے، افلا تسمعون، فرمایا کیا تمہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، کیا تمہیں اس بات یہ جو میں رب کہہ رہا ہوں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ دوسرا تعارف فرمایا، فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا بتاؤ نا مجھے، میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میں تمہارے اوپر ہمیشہ دن کو ہی کر دوں، رات کبھی آئی نہیں، قیامت تک دن ہی دن بنا دوں اللہ، تو فرمایا بتاؤ اگر ہمیشہ دن ہو جائے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون، فرمایا بتاؤ کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اس دن کو رات کے اندر تبدیل کر دے؟ افلا تبصرون، فرمایا کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، کیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تو میرے مالک نے آخر میں یہ دو دلیلیں بیان فرما کے پہلی دلیل بیان فرمائی ہے، فرمایا انسان سوچ، اگر ہمیشہ رات ہو جائے دن کون لائے گا؟ اگر ہمیشہ دن ہی دن ہو جائے تو فرمایا کون ہے جو اس دن کو رات میں تبدیل کر دے؟ فرمایا انسان سوچ بھی صحیح اور ساتھ میں رب کی اس بات پر غور و فکر بھی کر، فرمایا یہ جو سارا نظام چل رہا ہے وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا یہ جو رات اور دن کا نظام آ جا رہا ہے، فرمایا یہ تیرے اعمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اپنا تعارف کروایا، ساتھ میں اپنی بات بیان فرمائی، فرمایا یہ میں رب ہوں، یہ میں رب ہوں، فرمایا جو رات اور دن کا نظام چلا رہا ہوں۔ چوتھے پارے میں بیان فرمایا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، بے شک زمین و آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے اختلاف کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کو بنایا، اس زمین کو پانی پہ ٹھہرایا، پھر زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا، فرمایا انسان کی فطرت کو سامنے رکھا، پھر اتنا بڑا آسمان بنایا، فرمایا جہاں تک انسان تیری نظر جائے، فرمایا آسمان ہی آسمان نظر آئے، اور رات کے وقت اندھیرے سے تیرے ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر چراغ بھی لگا دیے، فرمایا یہ اتنا بڑا نظام بنایا ہے، لیکن اے انسان غور تو کر، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، فرمایا زمین و آسمان میں تو نے غور نہیں کیا، میں رب تجھے بتا رہا ہوں اتنا بڑا نظام میں نے
کا اختلاف رکھا. ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، رات چھوٹی کر دی، دن کو بڑا کر دیا. آگے جب سردیوں کا موسم آئے گا فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات کو بڑا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا. فرمایا یہ سارا کچھ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ سارا کچھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے. فرمایا یہ میری ذات ہے اور میری بات وہی ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا میری ایک ہی بات ہے، فرمایا کہ جب بھی عبادت کر، جب بھی میں اللہ تعالیٰ کو پکار، جیسے یہ ساری چیزیں میں نے خالص تجھے عطا کی ہیں، ایسے میری عبادت بھی خالص کر کے کیا کر. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات سورہ زمر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. فرمایا سب سے بڑی ذات وہ ہے جس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. اور حق کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ حق یہ بیان فرما رہے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے انسان حق یہ ہے کہ عبادت کر اپنے رب کی اس حال میں کہ اس عبادت کو صرف خالص اپنے رب کے لیے کرنے والا ہو. اللہ اکبر. یہ سورہ زمر ہے نا، سورہ زمر یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا. سورہ زمر یہ ابتدائیہ، اس سے آگے حوامیم میں سبا شروع ہوتی ہیں. 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے. حامیم کا لفظ، ہر حامیم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے. ایک ایک سوال کا. کبھی موقع ملا انشاءاللہ ہمارا جیسے درس چل رہا ہے نا صبح کی نماز میں، انشاءاللہ زندگی رہی جب ہم یہاں پہنچیں گے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ کہ کیا سوال تھے، ان کے کیا جواب تھے. ہاں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس جو بھی ملنے کے لیے جاتا نا تو حضرت انہیں فرماتے کہ آپ میرے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر میں یہ وہ ہے. علماء ہی جاتے تھے ملاقات کے لیے تو حضرت انہیں فرماتے جی اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے نا، تھوڑا ٹائم ہے تو مجھ سے صرف حوامی میں سبا پڑھ لیں. وہ جو 7 حوامی میں وہ پڑھ لے تجھے پورا قرآن مجید سمجھ آ جائے گا. اگر وہ بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر صرف سورۃ زمر پڑھ لے، صرف سورۃ زمر. کہ سورۃ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ بیان فرمایا. اور خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری بات ہے، ذات کو تو مان لیا، اب میری بات کو بھی ماننا ہوگا. یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی بات ہے. فرمایا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، میری عبادت خالص کر کے کرنی ہے. الا للہ الدین الخالص. اس لیے کہ خبردار خبردار سن رکھو لوگوں، خالص پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے کہ 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق. فرمایا حق اور سچ کی پکار صرف رب کے لیے. تو یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کی بات ہے. فرمایا کہ مجھے بھی مان، میری بات کو بھی مان. میرا ماننا میری ذات پر ایمان ہے اور میری بات کو ماننا یہ میرے احکام پر ایمان ہے. اور میری بات کیا ہے؟ فرمایا جیسے میری ذات میں وحدہ لا شریک مان رہا ہے، فرمایا جیسے میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا ہوں، فرمایا اسی طرح میری پکار میں بھی مجھے واحد اور اکیلا سمجھ. فرمایا میری عبادت بھی خالص کر کے کر، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنا. تو یہ میرے رب کی بات ہے، یہ میرے رب کی بات ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. فرمایا انسان اگر خالص کر کے مجھے پکارتا ہے، میں اللہ تعالیٰ تجھے اس کی اور وضاحت بیان فرماتا ہوں. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. فرمایا جو لوگ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا کام
کار ساز بناتے ہیں۔ فرمائے میری مخلوق میں سے کسی کو اپنا ولی کار ساز سمجھ کر اس کو اپنے مشکل میں پکارتے ہیں۔ فرمائے آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی حقیقت بتاتا ہوں۔ فرمائے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ فرمائے جب انہیں یہ کہا جائے کہ کیوں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم ان مخلوقات میں سے جس کی بھی عبادت کرتے ہیں ہم کوئی انہیں خدا سمجھتے ہیں، ہم کوئی انہیں الہ سمجھ کے پکارتے ہیں، بلکہ ہمارا پکارنا صرف ایک وجہ سے ہے لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں، ہم درمیان میں ایک ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، پر میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا کس ذات کے قریب جا رہے ہو وہ ذات آپ کے اتنے قریب ہے، فرمایا جتنے آپ کی جان تمہارے قریب نہیں ہے جتنا میں رب تمہارے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو واضح فرما دیا میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر اس کی بات، ذات کو ماننا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی بات کو ماننا کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسے پکار کہ جیسے میں نے تجھے نعمتیں خالص دی، فرمایا مجھے پکار بھی تیری خالص چاہیے، اس پکار کے اندر کسی چیز کو اور ملاوٹ ملانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات پیغمبر کو بھی ماننا، پیغمبر کی بات کو بھی ماننا۔ اللہ اکبر۔ ہاں سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اپنے پیغمبر کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنے پیارے سلیمان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، فرماتے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ فرمایا مولا ایک چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں، اگر اس کے مانگنے پہ ناراض ہو تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر کا تعلق اپنے مالک کائنات سے، لیکن ہم تو ایسے کہہ سکیں نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا رب اغفر لی، مولا تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر اس کے مانگنے پہ ناراض ہو تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں۔ رب اغفر لی، مولا مجھے معاف کرنا، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ فرمایا ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، فرمایا مجھے ایک ایسی سلطنت چاہیے، مجھے ایسی مملکت چاہیے، فرمایا ایسے بادشاہ چاہیے۔ فرمایا میں سلیمان عرض کرتا ہوں کہ میرے بعد ایسی بادشاہ کسی کو بھی عطا نہ کرنا، لا ینبغی لأحد من بعدی، اور تجھ سے مانگ بھی کیوں رہا ہوں، انک انت الوہاب، اس لیے کہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا انت الوہاب، اس لیے کہ مولا سب کچھ عطا کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ میں سلیمان، میرا والد بھی پیغمبر، میں خود بھی پیغمبر، لیکن میں بھی یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبری نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت یہ الگ دین ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہمیں بھی کچھ ضرورت پڑے تو ہم بھی اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ
ہمارے قبضے قدرت میں کچھ نہیں، سب کچھ عطا کرنے والا ہمارا رب کائنات ہے۔ انک انت الوہاب، مولا سب کچھ عطا کرنے والا تم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے سلیمان کو عطا کیا، فرمایا کیا کچھ عطا فرمایا، علمنا منطق الطیر، ہم نے اپنے پیارے سلیمان کو فرمایا پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی، انسانوں پہ بھی بادشاہت عطا فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں پہ بھی، جانوروں پہ بھی، جنات پہ بھی، خاص یہ کہ جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ہواؤں پہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، فرمایا اتنا بڑا تخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ایک ہی وقت میں 50,000 سے زیادہ تو اس پہ کرسیاں لگتی ہیں وزراء کے بیٹھنے کے لیے، باقی لوگ تخت پہ نیچے بیٹھتے ہیں، فرمایا یہ سارے لوگ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے پرندوں کو حکم کرتے ہیں، فرمایا وہ پر بچھا کے سایہ کر لیتے ہیں، ہوا کو حکم کرتے ہیں، ہوا تخت لے کے اڑ پڑتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، فرمایا 1 مہینے کی مسافت صبح کے وقت طے کرتے ہیں، 1 مہینے کی مسافت شام کے وقت طے کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری فضیلت عطا فرمائی، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اپنے پیارے سلیمان کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا دنیا کی سیر کر رہی ہیں، فرمایا ایک دن آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہوا میں تو بڑا اڑ کے سفر کیے ہیں، چلو آج پیدل سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرزمین، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو پھیلایا ہے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا جنات کے لشکر بھی، انسانوں کے لشکر بھی، پرندوں کے لشکر بھی، فرمایا یہ سارے کے سارے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، فرمایا پیدل سفر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ وہاں میرے مولا یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، جنگلات کے اندر سرسبز و شاداب آپ نے اتنے بڑے بڑے درخت پیدا فرما دیے، فرمایا یہ سارا نظام تو نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں سفر پہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، فرمایا چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچ گئے، فرمایا وادی میں پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، فرمایا چیونٹیاں ہی چیونٹیاں رہتی ہیں، فرمایا سارے چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں سے نکل کے فرمایا اپنے اپنے لیے رزق تلاش کر رہی ہیں۔ ادھر ان کی ایک ملکہ چیونٹی فرمایا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی رعایا کی نگرانی کر رہی ہے، اپنی رعایا کی نگہبانی میں مصروف۔ اللہ اکبر، حدیث پاک بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام، میرے پیغمبر نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا، ہر ایک کو محافظ بنایا، اور اس کی نگرانی میں جو لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا والدین اولاد کے بارے میں والد سے سوال ہوگا، استاد شاگردوں کے بارے سوال ہوگا، فرمایا اسی طرح برادری کا بڑا آدمی ہے، برادری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اسی طرح بات کو آگے پھیلاتے جائیں، فرمایا وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، فرمایا ان
کے ہاتھ ایسے پیچھے بدھی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اگر اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا، فرمایا ہاتھ کھل جائیں گے، باقی حساب بعد میں ہوں گے۔ اور فرمایا اگر رعایا پہ ظلم کیا، ناانصافی کی اس بادشاہ نے، اسی طرح ہاتھ بندھے ہوئے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، نگرانی، نگہبانی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری والا عمل ہے، جس کو بھی عطا ہوئی پر میں اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ضرور پوچھ کرنی ہے۔ پر میں ایک طرف تو اتنا سخت معاملہ ہے، دوسری طرف سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، پر میں عادل بادشاہ، پر میں زمین پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، پر میں جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے، پر میں یہ عادل بادشاہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کے سائے کی مانند ہے، رحمت ہے لوگوں کے لیے۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، فرمایا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ فرمایا کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا پہلے دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ فرمایا مظلوم کی دعا یا بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی چیز کا بھی پردہ نہیں ہوتا، فرمایا سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا دعوت الوالدین، والدین کی دعا یا بد دعا، فرمایا اولاد کے حق میں یا اولاد کی مخالفت میں، فرمایا کبھی بھی یہ رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، فرمایا امام عادل، مسلمانوں کا عادل بادشاہ جو ہے، فرمایا اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرح مقام بھی اتنا ہے، لیکن مقام تب ہے کہ انصاف کو ملحوظ رکھا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، فرمایا کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، فرمایا مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں سے لیا جانے والے ٹیکس، یہ وقت کے حکمران کے پاس امانت ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرمایا مال غنیمت آیا، فرمایا مال غنیمت کے اندر بہت ساری کستوری بھی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تقسیم کرنے کے اندر مصروف ہیں، ان کی بیوی ساتھ آ کے بیٹھ گئی، برائے شفقت کہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے، اے عمر میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا دیتی ہوں، میں مدد کروا دیتی ہوں، اتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو تقسیم کرنے میں آپ کی مدد اور ہیلپ کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور فرمایا دور ہو جائے اس مال سے، یہ وہ مال ہے جو مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا اس میں حق ہے، اگر تم میرے ساتھ کام کروائے گی تیرے ہاتھوں پہ تو کستوری کے کوئی نہ کوئی ذرات لگ جائیں گے، اور قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے عمر وہ تو مسلمانوں کا مال تھا، تیری بیوی کے ہاتھوں پہ کیوں لگا؟ کہتے عمر کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیو ریاست مدینہ کا والی، یہ ہے ریاست مدینہ بنانے والا، فرمایا جس نے بیت المال کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، فرمایا وہ اپنی ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ اس میں سے اتنی مال، اتنی دولت حاصل کی جتنی زندگی کا گزر بسر ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک دن گھر میں آئے، آ کے اپنی بیوی کے سامنے ایک اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، فرمایا میرا دل کرتا ہے وہ جو ایک نرم حلوہ بنتا ہے، کاش کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں وہ حلوہ ضرور بنا کے کھاتا۔ بیوی نے جو چیزیں گھر میں آتی تھی، جتنا راشن گھر میں آتا، فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ 10-15 دن کے بعد وہ تھوڑا سا حلوہ بنا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرما دیا۔ جیسے ہی سامنے آیا، حضرت ابوبکر کا پہلا سوال ہے بتا یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا
وہ جو گھر میں راشن آتا ہے اس میں سے میں نے تھوڑی تھوڑی کفایت کر کے تھوڑی تھوڑی چیزیں سائڈ پہ رکھ کے آپ کے لیے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے حکم دیا اٹھا لو، اور فوراً بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور فرمایا یہ 15 دن کا حساب کیجئے، میرے گھر میں اتنا مال بیت المال سے زیادہ آیا ہے۔ فرمایا جتنا پیسہ بنتا ہے وہ جو ماہانہ میری تنخواہ بنتی ہے اس تنخواہ میں سے وہ کاٹ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی بیوی پہ غصہ ہوئے، فرمایا اگر کم مال میں گزارا ہوتا تھا آپ نے زیادہ کیوں لیا ہے؟ میرے دوستوں یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ، یہ ہے مدینہ کی ریاست، اور اس کے والی جو بیت المال کے مال کو اپنے اوپر کس طریقے سے کتنا استعمال کرتے ہیں، کتنا سختی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دن میں ایک روایت ایک حدیث سنا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پہ جو لباس پہنا ہوا ہے، فرمایا اتنی زیادہ ٹاکیاں لگ گئی، فرمایا اب ٹاکیاں لگنے کی جگہ بھی باقی نہ رہی، وہ جو اصل لباس کا کلر تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، مختلف قسم کی ٹاکیاں لگا کے سارے صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار آؤ، حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اب لباس کو تبدیل کر لیں۔ فرمایا اب حضرت عمر سے بات کون کرے؟ سارے مل کے حضرت علی کے پاس آ کے کہتے ہیں علی بھائی آپ کی حضرت عمر سے بڑی محبت ہے، آپ کا بڑا تعلق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو کہہ دیں اے عمر آج تو لباس تبدیل کر لیں، وقت کا امیر المومنین ہے، فرمایا 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، فرمایا آج تو لباس کو تبدیل کر لیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار میرا دوست تو ضرور ہے، میری محبت بھی ہے، میری بات کو بھی واپس نہیں کرتا، لیکن میں علی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اس بارے میں حضرت عمر سے جا کے بات کر سکوں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تم سارے مل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور انہیں درخواست کرو، وہ حکم دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے بیٹی ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کانپتے کانپتے فوراً آ کے حاضر ہو گئے۔ اماں جی آپ نے یاد کی ہے، حکم فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹا یہ لباس کافی پرانا ہو گیا، اب تو لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، فرمایا اماں جی کیا کہہ رہے ہیں میں لباس تبدیل کر لوں؟ عمر لباس تبدیل کرے، عمر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نیا لباس خرید سکے، کہاں سے لباس خرید کے پہنو؟ تو یہ ہے میرے دوستوں فرمایا کس طریقے ریاست مدینہ بنائی ہے، کیسے لوگوں کے حقوق کو پورا کیا، کس طریقے سے دنیا کو بتایا کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ آج ہی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہرنولی شہر یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا دور حکومت گزرے۔ مصر کے گورنر نے خط لکھا حضرت عمر کو، فرمایا یہاں ایک مصر میں دریائے نیل جو بہتا ہے، فرمایا یہ ایک دریائے نیل کا طریقہ ہے، فرمایا ہر سال اس دریائے نیل کے اندر ایک نوجوان لڑکی اس کو بناؤ سنگار کر کے یہ دریا کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، یہ دریا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، دریا تب چلتا ہے وگرنہ نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مصر حضرت عمر بن العاص کا یہ خط ملا، حضرت عمر نے خط لکھا ہے دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا، دریا کے نام خط لکھا، فرمایا جب عدل و انصاف کا پیکر ہوگا، فرمایا وہ بات کرے گا، پانی بھی بات سنے گا، وہ پانی سنے گا نہیں بلکہ اس کی بات کو مانے گا بھی صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، الفاظ سنیے گا، فرمایا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے کبھی بھی نہ چل، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اپنے رب کے حکم سے چلتا ہے تو کیوں رکے، ابھی ابھی چلنا شروع ہو جا۔ اب یہ خط گیا، حضرت عمر بن العاص لے کے دریا کی طرف جا رہے ہیں، بڑا ہجوم آیا لوگوں کا دیکھنے، یار کیسے لوگ ہیں یہ تو پانیوں سے بات کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، ادھر
عباس نے خط ڈالا، ادھر سے دریا چلنا شروع ہو گیا۔ صرف چلا نہیں، آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، دریا نیل نہیں رکا۔ اور آپ حیران ہوں گے دنیا کے کسی دریا کے کنارے نہیں ہے۔ کناروں کا مطلب یہ ہے، اب یہ دریا سندھ ہے نا، ہم اس کے کنارے نہیں بنا سکتے، جیسے پکی نہر کے کنارے پکے بنے ہوئے ہیں نا، دنیا کے کسی دریا کے نہیں ہے، لیکن دریائے نیل کے کنارے بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پکے کنارے بنا دیے، اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اللہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہے، فرمایا کوڑا زمین پہ مار کے کہتے ہیں اے زمین مجھے یہ تو بتا کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا جو تو ہل رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ منورہ کی سرزمین اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بند کی، آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے دوستو ریاست مدینہ۔ آ جائیے اپنی اصل بات کی طرف۔ اللہ اتنے واقعات ذہن میں آ گئے۔ مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لوگوں نے بتایا حضرت عمر کا دور ہے، یا امیر المومنین اتنی آگ لگی ہے، آگ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اپنا کپڑا مبارک ایسے اکٹھا کر کے آگ کی طرف کیا، ایسے آگ کو پیچھے لیتے لیتے جا کے پہاڑ کے اندر ختم کر دیا، آگ اسی جگہ بجھ گئی۔ جی یہ ریاست مدینہ کے والی میرے دوستو، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ فرمایا میرے پیغمبر نے کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فرمایا جو بھی ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نگہبانی کا سوال ضرور کرنا ہے، اس کی نگرانی کا سوال اس سے ضرور ہونا ہے۔ فرمایا وہ ایک چیونٹی، وہ جو ملکہ چیونٹی تھی، فرمایا وہ اپنی ساری رعایا کی حفاظت اور نگرانی کر رہی ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا، اب چیونٹی کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے۔ فرمایا وہ جو آ رہا ہے لا یحطمنکم، یہ نہ ہو کہ اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم ساری کچلی جاؤ، ساری کی ساری ختم ہو جاؤ۔ چیونٹیوں نے سوال کیا وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، فرمایا اس کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہمارا قصور ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کس طرح مرون ڈالے گا، کیسے ہماری جانوں کو ختم کر دے گا۔ چیونٹی کیا جواب دیتی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا پیغمبر ظلم تو تب کرے جب اسے پتہ ہو۔ فرمایا پیغمبر آ رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، فرمایا اسے بھی پتہ نہیں چلنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مکالمہ اٹھا کے، یہ جو چیونٹیوں کا آپس میں ہو رہا ہے، یہ سارا مکالمہ اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلنا کہ پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے، فرمایا پیغمبر کے صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلنا، فرمایا چیونٹیاں مر رہی ہیں یا کیا چیز ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام زندہ پیغمبر ہے، فرمایا زندہ پیغمبر کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی، فرمایا اسے پتہ نہیں چلنا، پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، اس کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے۔ فرمایا جب زندہ کو نہیں پتا تو مرنے کے بعد کیسے پتہ چل گیا کہ میری قبر پہ کون آیا ہوا؟ اللہ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا۔ یہ پچھلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا، کہتے استاد جی میں گل سنی ہے، میں نے سنا جی پوچھو، اس آگے جی عورتیں اگر قبرستان میں جائیں نا تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ قبر کے سرانے کھڑے ہوں، وہ عورتیں قبر دے سرانوں کھلویں،
قبر کے سرانے کھڑے ہوں، سر کی طرف، پاؤں کی طرف نہ جائے. کیوں؟ کہ اس لیے جو اگر عورتیں پاؤں کی طرف کھڑی ہو نا تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں. میں کہ باجی بات چاستہ آ گئی نا. جو مردہ وہ 10 یا 50 من مٹی میں سے دیکھ سکتا ہے تو وہ سر موڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. کیا انسانیت ہے یار. بس میں ہمیں تو باتیں کرتے ہوئے بھی حیا آتا ہے. ایسے فضول لوگوں نے تصورات اور نظریات بنائے ہوئے. تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے میرے پاؤں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے. بڑے بے شمار واقعات ہیں. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. ہار گم ہوا ہے اور ہار پڑا کہاں تھا؟ وہ ایک جس اونٹ پہ بیٹھنا تھا اسی اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے. فرمایا سارے صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر بھی پریشان ہے. ڈھونڈو یار میری عائشہ کا ہار کہاں چلا گیا؟ ڈھونڈو ڈھونڈو. فرمایا یہی تو وہ موقع تھا. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق آئے. فرمایا حضرت عائشہ پہ غصہ بھی ہوئے. حضرت عائشہ پہ اتنے غصہ ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے اس طرف ایک گھوسا بھی لگایا، وکھی دے وچ مک بھی ماری آگے کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کی وجہ سے سارا لشکر بھی رکا ہوا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر بھی پریشان ہے. اپنی چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ پر میں بڑی پریشانی ہوئی. ادھر سے نماز کا وقت بھی لیٹ ہو رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، ہار بھی نہیں مل رہا. اب سارے معاملے اکٹھے ہو گئے. پر میں ادھر حضرت عائشہ پریشان ہوئی ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، ہار بھی نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیمم کا حکم نازل فرما دیا. فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میری عائشہ کو کچھ نہیں کہنا. فرمایا اگر پانی نہیں مل رہا تو خیر ہے، ادھر پاک مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھو. پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول میں رب نے کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ جب تیمم کا آیا نا حکم، صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. حضرت حسان بن ثابت باقی صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے. آگے کہتے ہیں ابو بکر مبارکہ، ابو بکر مبارکہ. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ مبارکہ ابو بکر تیرے خاندان نو جب بھی تمہارے اوپر مشکل بنی ہے مسلمانوں کے لیے آسانی کا حکم آ گیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت عطا اللہ مدیانوی صاحب اکثر کہا کرتے تھے ابو بکر تیرے خاندان کی حدیث ہی کوئی نہیں. جو مقام اللہ نے دیا نا ابو بکر کو، خدا کی قسم کسی کو نہیں ملا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یار خیر ہے، جہاں بھی گر گیا چھوڑو، سفر آگے کرتے ہیں. جیسے ہی اونٹ کو اٹھایا ہار نیچے پڑا ہوا ہے. ہار کہاں پڑا ہوا ہے؟ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے. اب میرے پیغمبر زندہ ہیں، زندہ پیغمبر ہیں. نہیں پتا چلا کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو اتنی زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فوراً بتاتے مجھے نظر آ رہا ہے یہ سامنے پڑا ہوا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ ہے. تو میرے دوستوں خواہ ضد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عالم الغیب ہونا یہ صرف میرے رب کی صفت ہے. اس صفت کے اندر میرے رب کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. سارے پیغمبر، سارے اولیاء کرام، عظمت والے، شان والے، مقام والے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے، ساروں کا عظمت والا ہونا حق ہے، سب کا مقام والا ہونا حق ہے. لیکن عالم الغیب ہونا یہ صرف میرے رب کا حق ہے. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، پیغمبر کو پتا نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کلام اٹھایا، چیونٹی کا آپس میں یہ مکالمہ اٹھایا، پہنچایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں پہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے سنا اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی، مولا اس چیونٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اس چیونٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی سے مکالمہ کروا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. جیسے ہی ملے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟
قولها، فرمایا وہ جو چیونٹی کی بات سنی کہ کیا کہہ رہی ہے چیونٹی، کہ حضرت سلیمان کو پتہ نہیں چلنا پاؤں کے نیچے کیا آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرانے لگ گئے، یہ سن کے بڑے خوش ہوئے، ادھر سے چیونٹی کے پاس پہنچ گئے۔ اب چیونٹی کے ساتھ حضرت سلیمان کا مکالمہ چل رہا ہے۔ حضرت سلیمان چیونٹی سے کہا بڑی باتیں کر رہی ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ اب چیونٹی کی بات سنیے گا، حضرت سلیمان صاحب چونکہ بادشاہ بھی تھے نا، تو بڑے آدمیوں کی یہ بات ہوتی ہے، جب ملتے ہیں نا، مل کے جب اٹھنے لگتے ہیں تو ازراہ شفقت یا اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی سادے لیک جناب، کہتے ہیں کوئی سادے لیک، حکم ہوئے تھے حاضر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو کہتے ہیں کوئی ہمارے لیک بتائیں جناب، مجھ سے مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، میں سلیمان دوں گا تجھے۔ چیونٹی آگے سے کہتے ہیں سلیمان چھوڑ اس بات کو، کتاب الحیوانات ایک کتاب ہے الحیوانات، اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کہتی ہے چھوڑ اس بات کو، چھوڑ سلیمان تو چھوڑ دے اس بات کو۔ حضرت سلیمان بار بار ضد کر رہے ہیں، نہیں مانگ مجھ سے تجھ کو دینا چاہتا ہوں، مانگ مجھ سے دینا چاہتا ہوں۔ اب چیونٹی کا سوال سنیے گا، چیونٹی کہتے ہیں اے سلیمان اگر دینا چاہتا ہے تو زد فی عمری وزد فی رزقی، فرمایا جتنے میرے رب نے میری عمر لکھی ہے تھوڑی سی عمر بھی میری بڑھا دے، اور جتنا رزق میرے رب نے لکھا ہے تھوڑا سا رزق بھی بڑھا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور کہا مجھ سے وہ مانگ جو میری طاقت میں کیا ہے جناب، حضرت سلیمان علیہ السلام مجھ سے وہ تو مانگ جو میں دے سکوں۔ اب چیونٹی کہتی ہے میں تجھ سے کیوں نہیں مانگ رہی تھی، اس لیے کہ انت عاجز، چیونٹی کی بات سنیے گا، انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، چیونٹی کہتی ہے اس لیے کہ تو کمزور ہے اور کمزور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے میرے رب کا فضل کہ جس چیونٹی کو بھی سمجھا دے مسئلہ ہے توحید، چیونٹی کو سمجھا دے تو ایک سیکنڈ میں سمجھا دے، اور نہ سمجھ آئے تو 12 من کے چیونٹے کو بھی سمجھنا ہے جناب جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کیا پیغمبر کی بات فرمایا پیغمبر کی بات کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، عاجز اور کمزور سے مانگنے اس لیے سے جائز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے خوش ہوئے۔ فرمایا کون سی بات سے، ایک تو یہ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، اسے پتہ نہیں چلنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے، مولا یہی مسئلہ تو میں اپنی قوم کو سناتا ہوں کہ ہر جگہ پہ موجود بھی میرا رب ہے، ہر قسم کے غیب کو جاننے والا بھی میرا رب ہے، مولا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جنگل میں رہنے والی چیونٹی نے بھی اس مسئلے کو مان لیا۔ فرمایا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا پہلے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا آج جو بڑی نعمت اللہ نے عطا کی، فرمایا پہلے پرندوں کی زبانیں آتی ہیں، ہوا کا پتہ چلتا ہے، فرمایا جنات پہ بادشاہت ہے، انسانوں پہ بادشاہت ہے، فرمایا آج تو نے ایک اور نعمت عطا کی، چیونٹیوں کی زبان بھی میں سلیمان کو سکھا دی ہے۔ فرمایا اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فرمایا مولا مجھے اتنی طاقت دے دے، مجھے اتنی ہمت دے دے کہ انا اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ فرمایا انعمت علی، وہ نعمت جو تو نے میرے اوپر بھی کی ہے، والا والدیا، جو میرے والدین پہ بھی کی
برحمتک فی عبادک الصالحین، فرمایا مولا مجھے اپنی رحمت سے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں داخل فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے دوستو بالکل سمپل سی بات ہے، سادہ سی، کہ مسلمان ہونا، مومن ہونا دو چیزیں ہیں۔ فرمایا کیا؟ اللہ کو مانے، اللہ کی بات مانے، پیغمبر کو مانے اور پیغمبر کی بات مانے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، چونکہ سارے انبیاء کرام کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پیغمبروں کی جو بات ہے اس کو بھی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی بات میں یہ واضح فرما دیا، میں پیغمبر ہوں، سارا کچھ ہوں، عظمت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن فرمایا مجھے سلطنت کی ضرورت پڑی تب بھی میں نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے پاؤں کے نیچے آئی ہوئی چیز اس کا بھی میں پیغمبر کو پتہ نہ چلا۔ فرمایا تو عالم الغیب ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرما دے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ فرمایا ساری کائنات میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، چاہے آسمانوں والے چاہے زمینوں والے، کوئی بھی ہے جاننے والی ذات ہے تو الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ۔ پھر سوال یہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے زندہ نہ جانتے ہو، مرنے کے بعد کسی کو پتہ چل جاتا ہو۔ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا مرنے والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے جسے اپنی جان کا پتہ نہ ہو اسے سارے جہان کا بھی پتہ نہیں لگ سکتا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔